لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں جو نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، جس کی زندگی میں زکوٰۃ ہے، جس کی زندگی میں صدقات اور خیرات ہے، جس کی زندگی میں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہے، لیکن زبان پر قابو نہیں ہے، زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس عورت میں بھلائی نہیں، روزے رکھنے کے باوجود اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، نوافل کا اہتمام کرنے کے باوجود اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ مائیں اور بہنیں غور کریں، آج اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے زبان، اور اس نعمت کا استعمال ماں اور بہنوں میں کس قدر آج ہے۔ غیبت ہے ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں ہے، جھوٹ ہماری زندگی میں ہے، لعن طعن ہماری زندگی میں ہے، ایک دوسرے پر حسد کرنا، ایک دوسرے کو چڑھانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا۔ غرض یہ کہ اس زبان کی کتنی برائیاں ہیں جو کینچی کی طرح استعمال کی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جانے والی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، کن اسباب کی وجہ سے عورتیں زیادہ نارے جہنم میں جانے والی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن، عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کیا کرتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں غور کریں، آج ہماری زبانوں کا استعمال کتنا خطرناک ہے۔ جہاں دو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، تین عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، گھر کی آپس کی غیبت اور چغلی شروع ہو جائے، ایک دوسرے کا مذاق ہے، ایک دوسرے کا ٹھٹا ہے، اور کس طریقے سے زبان کینچی کی طرح استعمال کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیں، مائیں اور بہنیں غور کریں، اگر جنت چاہتے ہیں زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے فرمایا ہی فی النار، اس لیے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس زبان کے ذریعے سے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو نماز کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کا اہتمام ہے، زیادہ اس کی زندگی میں نوافل کا اہتمام نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو ستاتے نہیں ہے، پریشان نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، حقیقت میں یہ عورت جنتی ہے۔ تو جنتی خاتون کی صفت یہ ہے، جنتی خاتون کی صفت یہ ہے، جنتی عورت اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہے، زبان کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلا عمل ایمان اور توحید کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت کرے، ایمان اور یقین کو مضبوط کرے۔ دوسرا عمل نماز کی پابندی، اور تیسرا عمل زبان کی حفاظت ہے۔ چوتھا عمل، بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں، عفت اور پاک دامنی۔ یعنی اگر ایک عورت جنت چاہتی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا چاہتی ہے، تو اس عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو جنتی قرار دیا، بلکہ ان چند اعمال کی وجہ سے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے اوپن ہیں، ویلکم کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنت فرجہا، جب وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی عورت کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، جنت میں ایسی عورت کو داخلہ دے دیتا ہے، ایسی عورت جنتی خاتون بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ مائیں اور بہنیں غور کرے، یہ دور انتہائی فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں خاص طور سے عزت کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے، یہیں سے نظروں کی حفاظت جب نہیں ہوتی ہے، یہیں سے قدم زنا کی جانب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مردوں سے بھی التماس ہے، نوجوانوں سے بھی التماس ہے، جنتی بننا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں